یہ جو کہتے ہیں نا عورتوں کی آزادی، عورتوں کی آزادی، عورتوں کی آزادی، کیا آپ نے ان میں سے کبھی کسی شخص کو دیکھا ہے جو یہ کہے کہ عورت بھی مرد کی طرح سڑک پر کھڈے کھودے گی؟ کبھی سنا ہے آپ نے کسی کو؟ یہ کہتے ہیں نا برابر ہونے چاہیے، مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جس طرح مرد گینتری بیلچا لے کر سڑک کھودتا ہے تو یہ کام عورت بھی کرے گی۔ کبھی دیکھا ہے کسی عورت کو کرتے ہوئے؟ کبھی کسی این جی او کو دیکھا ہے جس نے کہا کہ اس کو برابر کے حقوق دو؟ اگر آپ کہو گے آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ تو اگر برابر ہیں تو پھر اگر مرد یہ کام کر سکتا ہے تو عورت کیوں نہیں کر سکتی؟ اس کا مطلب برابر نہیں ہے، وہ خود بھی نہیں مانتے برابر۔ اور برابر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرد افضل ہے اور عورت کی کوئی فضیلت نہیں۔ ہر انسان کی کمپنی میں مینیجر بھی ہوتا ہے، ڈائریکٹر بھی ہوتا ہے، ہیلپر بھی ہوتا ہے، سویپر بھی ہوتا ہے، ہر کام کرنے والا ہوتا ہے۔ ہر آدمی جب اپنا کام کر رہا ہوتا ہے تو سسٹم چل رہا ہوتا ہے، لیکن جب ہر آدمی دوسرے کے کام میں ٹانگ اڑانا شروع کر دے تو نہ اس کا کام ہوگا نہ اس کا کام ہوگا۔ مینیجر کہے کہ میں بھی ڈائریکٹر کی طرح کا انسان ہوں، ڈائریکٹر کہے میں بھی مینیجر کی طرح انسان ہوں، سویپر کہے میں بھی مینیجر کی طرح انسان ہوں، کوئی سسٹم نہیں چل سکتا۔ یہ تقسیم کار ہے، تقسیم کار ہے کہ بھائی آپ یہ کام کر لو، میں یہ کر لیتا ہوں، وہ یہ کر لے گا، وہ یہ کر لے گا، وہ یہ کر لے گا، کام ہو جائے گا۔ اب جو میرے کرنے کا کام ہے وہ آپ شروع کر دیں، آپ کے کرنے کا کام ہے وہ میں شروع کر دوں، تو پھر تو کام نہیں بنے گا۔ یہ دنیا میں جو فساد ہوتا ہے اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسلام دین فطرت ہے۔ ہمارے ہاں جو ہوتا ہے نا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ دین علماء سے حاصل کریں، دین مستند علماء سے سیکھیں، کسی ایسے آدمی سے نہیں سیکھیں جس کا کوئی سلسلہ، جس کی کوئی سند، جس کا کوئی استاد نہ ہو، اس سے دین نہ سیکھیں۔ تو وہ کہتے ہیں کیوں؟ ہم کتابیں پڑھ کے عالم نہیں بن سکتے؟ آپ اگر عالم بن گئے استاد سے پڑھ کے تو ہم کتابیں پڑھ کے عالم کیوں نہیں بن سکتے؟ ہم اور آپ برابر ہیں، ایک جیسے انسان ہیں۔ تو پھر جب آپ اس کو کہیں کہ بھائی آپ کسی ایسے ڈاکٹر سے اپنا علاج کروائیں جو کتابیں پڑھ کے ڈاکٹر بنا ہو، تو کہتا ہے نہیں، ایسے کسی ڈاکٹر سے تو میں علاج نہیں کرواؤں گا۔ ایسے کسی انجینئر سے آپ اپنے گھر کا نقشہ بنوائیں جو کتابیں پڑھ کے انجینئر بنا ہوا ہو، وہ کہے گا نہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو استاد سے پڑھنے والا اور کتابوں سے پڑھنے والا برابر ہو سکتا ہے؟ دنیا کے کسی معاملے میں نہیں ہو سکتا، دین کے معاملے میں ہو سکتا ہے۔ یہ وہ تصورات ہیں جو ہمیں سکھائے جا رہے ہیں کہ دین آپ کو مولوی نہیں سکھائے گا، دین آپ کو عالم نہیں سکھائے گا، اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ بڑی کوئی خوشنما بات ہے کہ بھئی ہر آدمی کو آزادی ہونی چاہیے۔ کہتے ہیں آپ نے کیوں قرآن پہ کوئی قبضہ، ٹھیکیدار بنے ہوئے آپ دین کے؟ تو بھائی کس نے منع کیا؟ آپ بھی آئیں، پڑھیں، سب کے لیے مدارس کے دروازے کھلیں۔ آپ میں سے بھی کوئی آنا چاہے، کوئی بھی آنا چاہے، کھلے ہوئے آئیں، پڑھیں، آپ ٹھیکیدار بن جائیں، ہم چھوڑ دیں گے۔ یہ ٹھیکیداری سسٹم نہیں ہے، یہ دین کی خدمت ہے۔ اس کا مطلب بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ کسی ڈاکٹر کو کہیں کہ آپ کیوں میڈیکل کے ٹھیکیدار بنے ہوئے، میں کیوں نہیں بن سکتا؟ تو آپ کو یہی کہے گا بھائی آپ آئیں، آپ پڑھیں، آپ بن جائیں ڈاکٹر۔ کس نے منع کیا آپ کو؟ لیکن ایک پراپر طریقے سے کام تو کریں۔ تو ہمارے یہاں جو بے دینی پھیل رہی ہے نا، بے راہ روی پھیل رہی ہے، دین سے دوری جو پیدا ہو رہی ہے، اس کی بنیادی وجہ قرآن اور حدیث اور سیرت سے دوری ہے۔ جب ہم قرآن کو پڑھیں گے، حدیث کو پڑھیں گے، سیرت کو پڑھیں گے، پھر ہمیں سمجھ میں آئے گی کہ میں کہاں صحیح چل رہا ہوں، کہاں غلط چل رہا ہوں۔ ہم نے یہ عزم کرنا ہے، یہ نیت کرنی ہے، یہ ارادہ کرنا ہے کہ ہم نے حضور علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہے، ہم نے حضور کی سیرت کا پیغام آگے پہنچانا ہے، ہم نے حضور کی آمد کے مقصد کو ڈسکس کرنا ہے، آپ کی زندگی کے ایک ایک پہلو کو، اس کو پڑھیں، اس کو سنیں، اس کو سمجھیں، اس کو ڈسکس کریں، بچوں کو سنائیں، تو ان کو لگے گا کہ ہمارے رول ماڈل حضور علیہ السلام، ہمارے آئیڈیل حضور علیہ السلام ہے، صحابہ کے طریقوں پہ ہم نے چلنا ہے۔ آج اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ بھائی بیعت عقبہ اولیٰ میں کتنے صحابہ نے بیعت کی تھی اور ان کے نام کیا کیا تھے،
پہلے تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگا بیعت عقبہ اولیٰ ہے کیا. جو پہلی بیعت حضور نے کی تھی وہ کتنے صحابہ تھے اور کون کون سے تھے نہیں پتا. دوسری بیعت جو حضور نے کی تھی وہ کتنے لوگوں نے کی تھی اور کون کون لوگ اس میں شریک تھے اور کیا بیعت کی تھی نہیں پتا. عشرہ مبشرہ کون سے 10 صحابہ کو کہا جاتا ہے؟ وہ 10 صحابہ جن کو حضور نے ایک ساتھ دنیا میں جنت کی بشارت دی. وہ 10 صحابہ کون سے نہیں پتا. کوئی بھی ٹاپک آپ لے لیں، غزوہ بدر میں کن کن صحابہ نے شرکت کی تھی نہیں پتا. غزوہ احد میں کون کون سے صحابہ شہید ہوئے تھے نہیں پتا. مدینہ منورہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کن صحابہ کو اپنے جانے سے پہلے بھیجا تھا نہیں پتا. ہاں یہ پوچھ لیں T20 کا ورلڈ کپ ہو رہا ہے، اس میں جو کھلاڑی ہیں 11 ان کے نام کیا ہیں فوراً بتا دیں گے. یہ 11 کھلاڑی ہیں، یہ کیپٹن ہے، یہ فلاں ہے، یہ باؤلر ہے، یہ بیٹس، سب کچھ آپ کو بتا دیں گے. یہ کوچ ہے فلاں فلاں فلاں. کون سی نئی فلم آ رہی ہے، فلمیں پوری زبانی یاد ہوتی ہیں ہمارے نوجوانوں، ڈرامے پورے زبانی یاد ہوتے ہیں اس لیے کہ اس میں دلچسپی ہے تو وہ یاد ہے، اس میں دلچسپی نہیں ہے تو یاد نہیں ہے. اگر ایسا ہی ناممکن کام ہوتا 11-12 صحابہ کے نام یاد رکھنا تو پھر کرکٹ کے پلیئرز کے نام ہمیں کیسے یاد ہو جاتے ہیں، اتنے سارے فلم سٹاروں کے نام کیسے یاد ہو جاتے ہیں؟ اس کا مطلب ممکن ہے، ہماری دلچسپی کا موضوع نہیں ہے. ہم نے اپنے بچوں کو بتایا ہی نہیں، پڑھایا ہی نہیں، ان کو یہی بتایا پیسہ کمانا ہے پیسہ کمانا ہے پیسہ کمانا ہے. تو ان کو کہاں سے پتہ چلے گا؟ ہمیں خود نہیں پتا. یہ وہ چیز ہے جس کا ہمیں احساس ہونا چاہیے. زبان سے محبت کے دعوے کرنا اس میں تو کچھ نہیں جاتا. کتنا ٹائم لگتا ہے زبان سے بولنے میں عاشق رسول ہوں. اصل عشق رسول حضور کی اطاعت ہے، حضور کی اتباع ہے. جو جتنا حضور کی سنتوں پہ عمل کرے گا اتنا بڑا ولی اللہ ہے. جو جتنا حضور کی سنتوں پہ عمل کرے گا اتنا ہی وہ نیک آدمی ہے. پھر چاہے وہ مالدار ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ عربی ہو، چاہے وہ عجمی ہو، چاہے وہ کالا ہو، چاہے وہ گورا ہو، وہ کامیاب ہے. اور جو جتنا حضور کی سنتوں سے، دین سے، اسلام سے، سیرت سے دور ہے وہ اتنے درجے کا ناکام آدمی ہے، چاہے وہ کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو. یہ تصور ہم نے بنانا ہے کہ میں کامیاب ہوں یا ناکام ہوں. اپنی گھر کی زندگی میں، کاروبار کی زندگی میں، مسجد کی زندگی میں، بازار کی زندگی میں، ہر چیز میں کہاں حضور کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں، کہاں نہیں کر رہا.